اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی عورت اس لیے بن سمر کر اپنے گھر سے نکلتی ہے کہ مرد دیکھ کر کے اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائے، ایسی عورتوں کی چمڑی کو قیامت کے دن آگ کی کینچی سے کاٹا جائے گا، جہنم کی آگ کی بنی ہوئی کینچی سے کاٹا جائے گا۔ میری بہنوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، دنیا کی فیشن میں مبتلا ہو کر کے تم نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے حوالے کر دیا۔ میری بہنوں، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو میرے اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ اگر میرا اللہ ہلکے سے ہلکا عذاب دے تو بھی دنیا کا کوئی انسان میرے اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنے کروڑوں گناہ، اپنے لاکھوں گناہ، اپنے ہزاروں گناہ جو تم کر رہے ہو، اس کا انجام تو دیکھو۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے گناہ کیے۔ یہاں ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اگر برا لگے تو مجھے معاف کرنا، آپ ایسی نہیں ہے، لیکن صرف میں دنیا کا سروے پیش کر رہا ہوں۔ آج کل عورتیں بنتی ہیں، سنورتی ہیں، فون پر لمبی لمبی گفتگو اجنبی مردوں سے کرتی ہے، اور کبھی کبھی تو اللہ اکبر نفسانی خواہشات یہاں تک پہنچاتی ہے کہ بائک پر گھومنے کے چکر میں کسی لڑکے کے ہاتھوں آبرو فروخت کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر خوبصورت زیور کے چکر میں، کبھی کبھی اللہ اکبر اپنی پسند کی شادی کے چکر میں مردوں کے ہاتھوں اپنی آبرو فروخت کی جاتی ہے۔ میں آپ سے صرف اتنا کہتا ہوں، آبرو جو ہے لٹانے والی عورت کا انجام کیا ہے وہ تو بعد میں اچھی طرح یاد رکھنا۔ جو بدکار لوگوں کی صرف حمایت کرے، صرف حمایت کرے، ان کا کیا انجام ہے؟ بدکار لوگوں کی حمایت کرنے والوں کا انجام کیا ہے؟ تھوڑا اس پر توجہ کرے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، دیکھو، نبی کی بیوی، نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہو سکتی۔ نبی کی بیوی مشرک تو ہو سکتی ہے لیکن کبھی بدکار نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک ہر مذہب میں معیوب نہیں ہے، لیکن بدکاری ہر مذہب میں معیوب ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کی بیوی کی عزت کا تحفظ فرماتا ہے۔ بلکہ زلیخا جو ہے وہ عزیز مصر کے نکاح میں پہنچی تو اللہ نے عزیز مصر سے وہ طاقت ہی سلب کر لی کہ وہ ازدواجی زندگی گزار سکے۔ تو اللہ رب العزت نے نکاح میں پہنچنے کے باوجود، اس لیے کہ وہ جناب یوسف کی بیوی بننے والی تھی، حضرت زلیخا کی آبرو کی یوں حفاظت فرمائی۔ لیکن اللہ اکبر، اندازہ کریں، نبی کی بیوی کو اتنا تحفظ فراہم کیا جاتا ہے کہ نبی کے نکاح میں آنے سے قبل بھی ازواج مطہرات جو ہے وہ شیطانی خوابوں سے محفوظ رہتی ہیں۔ اتنا تحفظ ان کو دیا جاتا ہے نکاح میں آنے سے پہلے بھی۔ اللہ اکبر، اب اندازہ کریں جناب لوط علیہ السلام کا دور، اللہ بدکاری، لوگ بدکاری کرتے تھے، بدفعلی کرتے تھے۔ جناب لوط علیہ السلام نے فرمایا بدفعلی بدکاری مت کرو ورنہ تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس کے بعد قوم نے کہا لوط تو بڑا پارسا بنتا ہے، یاد رکھ ہم تجھے بستی سے نکال دیں گے، بستی سے باہر کر دیں گے۔ اللہ نے جناب لوط سے کہا اے لوط، آپ بستی سے باہر چلے جائیں، آپ بستی سے باہر نکل جائیں اپنے خاندان کو لے کر کے۔ میری بہنوں ذرا دل کے کانوں سے سننا، حضرت لوط علیہ السلام نے گھر والوں کے درمیان میٹنگ کی اور فرمایا دیکھو ہم اپنا وطن چھوڑ کر، شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں، قوم پہ عذاب آنے والا ہے، لیکن کوئی پلٹ کر کے مت دیکھنا۔ جناب لوط علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر کے چلے اور جب نکلے تو قوم پر عذاب آیا، قوم پہ پتھر برسے ان کی بدکاریوں کی وجہ سے۔ سب سے آخری میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، سب سے آخری میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اس بیوی کے دل میں قوم کی محبت تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے جب عذاب کی آواز سنی تو پیچھے پلٹ کر کے کہا ہائے میری قوم، بس اتنا کہنا تھا کہ لوط علیہ السلام کی بیوی پر بھی پتھر گرا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے بدکاری نہیں کی تھی، لیکن بدکار لوگوں کو کہ اس نے اس طرح حمایت کی تھی، ہائے میری قوم بدکار کو میرا کہہ کر کے پکارا،
اور ان کی ہلاکت پہ افسوس کیا. قدرت نے نبی کی بیوی ہونے کے باوجود اس کو بھی ہلاک کر دیا. اے خاتون جنت کی کنیزوں، جو کسی بدکار کو میرا کہہ کر پکارے اس کی حمایت کر دے، اس سے ہمدردی کرے، نبی کی بیوی ہونے کے باوجود قدرت اس کو ہلاک کر دیتی ہے، تو جو خود بدکاری کرے اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج کیا ہو گیا ہے؟ اسلام کی مقدس شہزادیوں کو، مسلمانوں کی بیٹیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر. کل تک کے ان بیٹیوں کا حال یہ تھا، کل تک ان بچیوں کا حال یہ تھا، ان کی راتیں مصلے پر گزرا کرتی تھی، ان کا دن جو ہے اللہ رب العزت کی عبادتوں میں گزرا کرتا تھا. اللہ اکبر. تسبیح و تحلیل ان کا مشغلہ تھا، رب تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ان کی پہچان تھی، تلاوت قرآن کے نغمے ان کی زبانوں پہ جاری تھے. لیکن آج کیا ہوا کہ باریک اور پتلے لباس پہن کر کے خواتین اپنے جسم کی نمائش کرنے کے لیے باہر نکلنے کے لیے بے چین و بے قرار ہے. آؤ آؤ، جو عورتیں پتلے لباس پہنتی ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ، مفتی چار ملت کا، اس کے لیے فتویٰ کیا ہے؟ ایک مرتبہ کچھ ایسی عورتیں تھیں جو باریک اور پتلے لباس پہن کر، پتلے پتلے دوپٹے اوڑھ کر کے ام المومنین عائشہ صدیقہ کے گھر آئی. جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچی وہ عورتیں باریک اور پتلے لباس پہن کر کے، تو اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا، کیا تم مومن نہیں ہو؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، میں تو اتنا جانتی ہوں جو عورت مومن ہوگی اس کے بدن پہ پتلا لباس نہیں ہوگا، اور جس کے بدن پہ پتلا لباس ہوگا اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا. اے خاتون جنت کی کنیزوں، دیکھا آپ نے ہیروئن کی طرح لباس پہننے والی ہو، اداکارہ کی طرح لباس پہننے والی ہو، اپنے جسم کی نمائش کرنے والی ہو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، میں نے لانتی عورتوں کو اپنے دور میں نہیں دیکھا، لیکن اگر تو ہو سکے تو تم دیکھو گے، یا تمہارے بعد والے لوگ دیکھیں گے، یا ان کے بعد والے لوگ دیکھیں گے، یا ان کے بعد والے لوگ دیکھیں گے. حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لانتی عورتوں کو دیکھا نہ جائے گا. عرض کی یا رسول اللہ، لانتی عورتیں کون ہیں؟ حضور فرماتے ہیں ان کے بدن پر کپڑے ہوں گے مگر وہ ننگی ہوگی، ننگی یعنی اتنے پتلے لباس ہوں گے کہ جسم نظر آئے گا، اور ان کے سروں پہ بال ایسے بندے ہوں گے جیسے بکتی اونٹ کی کوہان، اور وہ مٹک مٹک کر اترا اترا کر کے چلتی ہوں گی. جب ایسی عورتوں کو دیکھنا تو سمجھنا یہ لانتی عورتیں ہیں، یہ جنت میں تو جا ہی نہیں سکتی، جنت تو دور کی بات ہے، ان کو جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں آئے گی. آج سروں پر بکتی اونٹ کی طرح اپنے بالوں کو سجا کر، باریک اور پتلے لباس پہن کر خواتین اسلام کا باہر نکلنا، اور پھر اس کے بعد مردوں کو العیاذ باللہ، آپ کی بات نہیں کرتا، ایک عام بات کر رہا ہوں، دنیا بھر کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. لڑکیاں خود سے آفر کرتی ہے کبھی، اور کبھی مرد آفر کرتے ہیں تو ان کے چکر میں پھنس جاتی ہے، اور پھر محبت کی داستان شروع ہو جاتی ہے. لوگ سوچتے ہیں ہم لیلا مجنو کی تاریخ پھر دہرا دیں گے، فرہاد اور شیرین کی تاریخ پھر دہرا دیں گے، اور پھر ہم جو ہے یہ کریں گے اور وہ کریں گے. اچھی طرح یاد رکھنا میری بہن، دل پہ لکھنا، قوم کی ان بیٹیوں کے نام یہ میرے دل کا درد والا پیغام ہے. اچھی طرح یاد رکھنا، آج محبتیں ختم ہو گئی ہے. کہاں تو جو مجنو اور جیور لیلا کی بات کرتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ لیلا مجنو کی داستان کوئی داستان ہے ہی نہیں، یہ صرف ایک افسانہ ہے. رہی بات جناب مجنو کی، تو مجنو اللہ کا ایک مجذوب بندہ ہے، اور لیلا کوئی عورت ہے ہی نہیں، لیلا کا کوئی وجود ہے ہی نہیں. یہ جناب قیس تھے جو مجذوب تھے، جو رات دن لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے. وہ بار بار لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، تو لوگوں نے لا الہ کو سن کر کے لیلا لیلا کہنا شروع کر دیا. یہ کوئی لیلا ہے ہی
نہیں، یہ لا الہ کو لوگوں نے نہ سن کر کے سنا کچھ اور بیان کچھ کر دیا، اور لوگ سمجھ گئے کہ دیکھو یہ لیلا مجنوں کی داستان ہے، یہ لیلا مجنوں کی داستان ہے۔ افسانے اپنی جگہ ہے، فلسفے اپنی جگہ ہے، کہانیاں اپنی جگہ ہے، لیکن جناب قیس ایک مجذوب کا نام ہے، ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کا نام ہے جن کو مجنوں کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اللہ اکبر، محبتوں کی داستان گڑھی جاتی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، پھلوں سے لذت جائے گی، پھولوں سے خوشبو جائے گی، دلوں سے محبت جائے گی۔ میری بہن آپ ذرا سوچ تو صحیح، اگر کوئی لڑکا یہ کہتا ہے کہ میں تیرے لیے آسمان سے ستارے توڑ لاؤں گا، تیرے لیے نئی دنیا بسا دوں گا، تیرے لیے یہ کروں گا اور وہ کروں گا، میری بہن وہ تیرے لیے جو ہے ایک مکان خریدنے کی اوقات نہیں رکھتا، وہ فٹیچر، وہ تیرے لیے کیا آسمان کے تارے توڑ کر کے لائے گا۔ یاد رکھنا، نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو کر نوجوان لڑکیوں کو فریب دیتے ہیں، بھولی بھالی بچیاں شادی کے چکر میں یا کبھی کسی معاملے میں ان سے دل لگا بیٹھتی ہے، اور پھر یاد رکھنا میری بہنوں، یاد رکھو، اگر اس بدکار کے دل میں واقعی محبت ہوتی، اس کے دل کے اندر واقعی محبت اور پیار ہوتا، تو وہ تجھ اجنبیہ سے کیوں محبت کرتا؟ 9 مہینے تک جس ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے وہ اس ماں سے محبت کرتا نا میری بہن، 2 سال تک کے جس ماں نے اس کو اپنا دودھ پلایا ہے وہ اس ماں سے محبت کرتا نا میری بہن۔ لیکن یاد تو رکھ، ذرا سوچ تو صحیح، وہ تجھ سے کیوں محبت کرنے لگا؟ اس کے دل میں تیری محبت نہیں، بلکہ اس کو تجھ سے کام ہے، وہ تیری آبرو سے کھیلنا چاہتا ہے، وہ تیری آبرو کو تباہ کرنا چاہتا ہے، وہ تیری آبرو کو تار تار کرنا چاہتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، کسی بھی مرد کے کبھی ساتھ جھانسے میں مت آنا۔ آج کے مرد تتلیوں سے بھی زیادہ بے وفا ہے، جیسے تتلی کسی پھل پھول کا رس چوس کر ہمیشہ کے لیے وہاں سے غائب ہو جاتی ہے، کبھی اس پھول کی طرف رخ نہیں کرتی، اس سے زیادہ بے وفا آج کے مرد ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، جس طریقے سے بھورا، اللہ اکبر، اتنا بے وفا ہوتا ہے کلیوں کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ وہ رس چوس لے پھر کبھی ادھر کا رخ نہیں کرتا۔ آج کل کے مردوں کا بھی حال یہی ہے، اللہ اکبر، محبت کا جھانسا دیں گے، پیار کا جھانسا دیں گے، آبرو سے کھیلیں گے، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے رفو چکر ہو جائیں گے۔ اور اگر کبھی شادی بھی ہونا تو یہ محبتوں کی شادی بہت زیادہ پائیدار نہیں رہتی، بہت زیادہ جو ہے وہ یہ ٹکاؤ نہیں رہتی۔ اچھی طرح یاد رکھنا، لو میرج اگر 100 شادیاں ہوئی ہے تو اس میں سے 2 لوگ خوش ہیں، باقی کے 98 لوگ جو ہے وہ ناکام ہیں، ناخوش ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی کے مستاق، زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر چلو 2% اگر یہ شادی کامیاب بھی ہو گئی نا، یہ دوڑ بھاگ کی شادی، یہ ناجائز و حرام انداز سے شادی، تو جب بچے پیدا ہوتے ہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر جو لوگ بھاگ کے شادی کرتے ہیں، جو لوگ محبت سے شادی کرتے ہیں، پھر ان کے بچوں کو شریف گھرانے کے رشتے نہیں آتے، ان کے بچوں کو اچھے رشتے نہیں آتے، بلکہ عورتیں کہتی ہے اس کی ماں تو بھاگ کر شادی کی تھی، اس کی بیٹی بھی ایسے ہی ہوگی، اس کے باپ نے تو بھاگ کے شادی کیا تھا، اس کا باپ بھی ایسا ہے تو اس کا بیٹا بھی ایسا ہی ہوگا۔ سوچو تو صحیح، تمہاری ایک غلطی تمہارے بچوں کو کس قدر تباہ کرتی ہے، تمہارے بچوں کو کس طرح رلاتی ہے، تمہارے بچوں کو کس طرح بے چین کرتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اے میری قوم کی بیٹیوں، خدا کے لیے ایسا نہ کرو۔ پسند کی شادی کا اسلام میں تصور اتنا ہے کہ تمہارے ماں باپ ڈھونڈے اور پسند تم کرو، یہ نہیں کہ تم ہی ڈھونڈ کر تم ہی پسند کرو، نہیں نہیں، بلکہ اللہ اکبر، ماں باپ ڈھونڈے، رشتہ دار ڈھونڈے اور تم پسند کرو۔ اس لیے کہ اکثر میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، میری بہن اگر تو جوتی خریدنے جاتی ہے جو 1 سال کے بعد پھٹ جائے گی، پھینک دی جائے گی، تو جوتی خریدنے کے لیے تو 4 سہیلیوں سے مشورہ کرتی ہے، پھر جا کر تو جوتی خریدتی ہے۔ 1 سال میں جس جوتی کو بدلنا ہے اس کو تو بغیر مشورے کے نہیں خریدتی، جسے ساری زندگی کے لیے اپنا رفیق حیات بنانا ہے، شریک حیات بنانا ہے، بغیر مشورے کے تم کیسے فیصلہ اکیلے کر لیتی ہو؟ یاد رکھنا، یہ تباہ کن فیصلہ ہے، یہ برباد کرنے والا فیصلہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، یہ بے پردگی، یہ باریک اور پتلے لباس اور یہ سنگھار، پھر نوجوان لڑکے اور جو ہے ہوس پرست لوگ تمہاری طرف متوجہ ہوتے
ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں عورت جس وقت پردے میں ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتی ہے, وہ سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرتی ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی جنتی عورت کو زمین کے اوپر دیکھنا ہے تو ایسی عورت کو دیکھ لو جو گزر جائے تو اس کے بارے میں اندازہ نہ ہو سکے کہ یہ بوڑھی ہے کہ جوان ہے, دبلی ہے کہ اس کا جسم موٹا ہے. اس شان سے وہ خاتون گزرتی ہے. لیکن اللہ اکبر, آج عورتوں کا حال کیا ہو گیا, مردوں کے مجمع میں گھس رہی ہے, مردوں کے مجمع میں جا رہی ہے, کبھی ڈراموں میں شرکت کر رہی ہے, غزلوں کی محفلوں میں شرکت کر رہی ہے, ایئر فون لگا کر کے کانوں سے گانے سن رہی ہے. اس کے بعد اللہ اکبر, جینس اور ٹی شرٹ, شارٹ شرٹ آج ہماری قوم کی بیٹیوں کا لباس بن چکا ہے. ام المومنین کہہ رہی ہے کہ جس کے بدن پہ پتلے لباس ہو میں اس کو مکمل مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. آج تو باریک اور پتلے لباس اس سے بڑھ کر اب مردوں کی طرح لباس ہو گئے. مردوں سے فون پہ لمبی لمبی گفتگو, ڈائلاگ بازی, عورتوں کا واٹس ایپ استعمال کرنا, عورتوں کا فیس بک پر بیٹھنا, عورتوں کا یوٹیوب پر بیٹھنا. میری بہن مجھے بتا عورت کو موبائل کی ضرورت کیا ہے؟ چلے بہت زیادہ اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ اپنے شوہر کے سوا کسی کو نمبر نہ دے, لیکن آج کل کی عورتیں تو سب سے رابطے میں. لا الہ الا اللہ. امہات المومنین سے کہا گیا جب لوگ تم سے گفتگو کرے تو تم کرخ لہجے میں کلام کرو تاکہ کسی کے دل کے اندر گندگی پرورش نہ پائے, دلوں کے مریضوں کے دلوں کے اندر گندگی پرورش نہ پائے. جو عورتیں بیوی ہونے کے اعتبار سے سب سے افضل ہے کائنات میں, ان سے کہا گیا کہ کسی سے بات کرو تو کرخ لہجے میں کرو. اور آج فون پر تو چبا چبا کر کے گفتگو عورتیں کرتی ہیں, مٹک مٹک کر کے گفتگو کرتی ہے, لہجے بنا بنا کے کہ جس کے دل میں مرض اور پاپ نہیں ہے وہ بھی تمہاری آواز سن کر کے پاپ میں مبتلا ہو جائے. قوم کی جن بیٹیوں کی آواز میں قرآن سننے کے لیے منع کر دیا گیا, آج قوم کی وہ بیٹیاں گانے اور غزلیں پڑھ رہی ہیں. اپنی آواز کو انہوں نے آوارہ کر دیا ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اللہ نے, اس کے رسول نے تمہیں مرتبے کیا دیے کہ تمہارے قدموں میں جنت کو سمیٹ کر رکھ دیا, لیکن تم جہنم کے راستے سے ہٹ گئی, تم جہنم کے راستے سے ہٹ گئی. تمہارے لیے ہیروئن کا کردار ہو گیا, فلم کی اداکارہ کا کردار ہو گیا. کربلا کے تاجدار کی بہن سیدہ زینب کے کردار کو تم کیوں بھول گئی ہو, تم کیوں فراموش کر گئی ہو؟ عورت اگر آبرو کو بیچ دے تو دنیا اس کو کبھی یاد نہیں کرتی, اور یاد بھی کرتی ہے تو گندگی سے تذکرہ کرتی ہے. اور عورت اگر اپنی آبرو کا تحفظ کرے, جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو ادب سے گردنیں جھک جاتی ہے, جس کی بہترین مثال سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے.